رضوان آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے اینڈ پہ، کیونکہ آج ہم نے کرونا وائرس پہ بھی بات کی، یوگا پہ بھی بات کی، خود کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں اس پہ بھی بات کی. دیکھیں آخری میسج میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ضرب المثل ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں انسان نیچر کے اور خدا کے برخلاف چل رہا تھا. جی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو واپس اپنی طرف موڑنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا. جی بالکل. یو ٹرن لیں، ہم خدا کی طرف آئیں. دیکھیں چرچز کے اندر اذانیں ہوئی ہیں، امریکن پارلیمنٹ کے اندر قرآن پڑھا گیا ہے، بالکل. انڈیا کے مندروں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مندروں کے اندر اذانیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک، پوری دنیا میں وہ جگہیں جو دوسرے مذاہب کے لیے نو گو ایریا سمجھی جاتی تھیں سب اس وقت ایمرج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انسانیت ایک یونٹی کی طرف آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو واپس اپنی طرف آنے کے لیے ایک موقع دیا ہے. ہمیں یو ٹرن لینا ہے، خدا کی طرف آنا. خدا ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نظام میں نے بنایا تھا اور اس نظام کو میں چلا سکتا ہوں. یہ میری مرضی سے چلنے والا نظام ہے، تمہاری مرضی سے چلنے والا نہیں ہے. اب سے پہلے وہ جو سب کہتے تھے نا میرا یہ اور میری مرضی، اب ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ پہلے وہ سر پہ کچھ نہیں لیتے تھے، اب وہ منہ پہ بھی چڑھا کے اور ہاتھوں پہ بھی چڑھا کے پھرتے ہیں. بالکل، بلکہ پھر ہی نہیں رہے گھر میں اور اندر اپنے آپ کو. یعنی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری مرضی بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا کا سارا بنا ایک دم سے دھڑم کر دیا. ایک چھوٹے سے وائرس نے ہمیں ہماری اوقات دکھا دی ہے. بالکل، نہ ہمارا کچھ ہے اور نہ ہماری کوئی مرضی ہے. یہ سب کچھ اس خدا کا ہے اور اس سب کچھ کے اوپر اس کی مرضی چلے گی اور اسی کا نظام چلے گا. یہ وہ ممالک بھی جو بالکل خدا کو نہیں مانتے تھے، مثلا چائنا جیسے جو بالکل ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے بھی آ کے مسجدوں میں مسلمانوں کو کہا کہ خدا سے دعا کریں اور وضو کرنا سیکھا. انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے خود قرآن سنا ہے، انہوں نے دنیا کی غیر مسلم ممالک کی پارلیمنٹس میں قرآن پڑھا گیا ہے. یعنی پوری کی پوری انسانیت خود بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے اور خدا بھی ہمیں بلا رہا ہے کہ میری طرف واپس لوٹ آؤ. اگر ہم اس کی طرف لوٹ آئیں گے، یہ صرف کرونا نہیں، باقی مسائل بھی جو ہے دنیا میں، غربت ہے، جہالت ہے، دہشت گردی ہے، ناامنی ہے اور بیماریاں ہیں، وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، یہ ذہنی ہو، وہ ختم ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ یہ جو ایک سچویشن ہے، یہ وقتی ہو یا دیر والی بھی ہو، اس سے بھی ہم انشاءاللہ نکل ہی جائیں گے. لیکن اسی کے تعاون سے نکلیں گے، اسی کی فضل و کرم سے نکلیں گے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. اس کائنات بنانے والے کے اگینسٹ چل کے ہم اس کائنات میں زندگی نہیں گزار سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. علی رضوان، جاتے جاتے آپ نے اپنی فنگر پوزیشن بتا دیجیے ایکسرسائز کی کہ کس طرح سے کرنی ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے. یہ بڑی ضروری ہے، اب گھروں پہ موجود ہے، آسان ہے، تمام لوگ کیجیے. ریپیٹ کر دیتا ہوں. اپنے ہاتھ کو آپ ایسے سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے. اپنی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کو اس طرح سے یہاں پر ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اپنے تھم سے رائٹ نوسٹل کو اور رنگ فنگر سے لیفٹ نوسٹل کو بند کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے انہیل کرنا ہے لیفٹ نوسٹل سے، انہیل کر کے لاک کر دینا ہے اور اتنی دیر تک لاک کر کے رکھنا ہے آپ نے جتنی دیر تک آپ کر سکیں آسانی سے. یا تھوڑا سا مشکل بھی کریں تو اور اچھا ہے، ڈیفیکلٹی ہو، اندر سے آپ کو پریشانی فیل ہو، ذرا اندر ایمرجنسی کریٹ ہو، اور جب آپ نہ روک سکتے ہو تو پھر آپ لیفٹ نوسٹل کو بند کر کے رائٹ نوسٹل سے آہستہ سے سانس کو باہر نکالیں. باہر نکال کے پھر یہاں پر آپ اسے لاک کر دیں گے. پھر اسے یہاں پر جتنی دیر آپ لاک کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد انہیل کریں. دیکھیں نقطہ یہ نہیں ہے کہ جتنی دیر آپ کر سکتے ہیں، نقطہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، آپ کو مشکل کریٹ ہو. پھر آپ انہیل کریں اور یہاں پر لاک کریں اور پھر یہاں سے ایکسیل کر دیں. یہ پروسیجر آپ نے 5 بار اس سائیکل کو دہرائیں یا 21 بار دہرائیں، صبح اور شام. بہت شکریہ علی رضوان آپ کے قیمتی وقت کا.